زندگی کی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے جنہیں سمجھ لینا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھو، کبھی بھی ان 3 چیزوں پر شرم محسوس مت کرو: ایک غریب ساتھی پر، دوسری سادہ زندگی پر، اور تیسری اپنے پرانے کپڑوں پر۔ آج کے دور میں بہت سیدھا ہونا بھی اچھا نہیں، کیونکہ سیدھی ٹہنیاں ہی پہلے کاٹی جاتی ہے اور ٹیڑھی ٹہنیاں بچی رہ جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد فوراً سو جانا عقل کو کمزور کرتا ہے اور دماغ کو بھاری بنا دیتا ہے۔ واش روم میں موبائل کا استعمال آپ کی یادداشت پر برا اثر ڈالتا ہے، اس لیے اس سے بچو۔ کبھی بدن پر بنا وجہ چوٹ آ جائے تو سمجھ لو کہ گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے۔ پرانی چیزیں غائب ہونا نئی نعمتوں کے آنے کی نشانی ہے۔ ہر ہچکی پر اگر کلمہ پڑھ لیا جائے تو اللہ اس شخص کو موت کے وقت کلمہ نصیب کرتا ہے۔ نیکی کرنے کے بعد اگر کوئی آزمائش آئے تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ اپنے راز چھپے رہنا اللہ کی حفاظت کی علامت ہے۔ بنا وجہ دل کا نرم ہونا دل کے صاف ہونے کی نشانی ہے۔ بے خوابی اگر بڑھ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اہم دعا قبول ہونے کے قریب ہے۔ دنیا سے اچانک دل بھر جانا اچھی موت کی طرف اشارہ ہے۔ گناہوں کے بعد بے چینی محسوس ہونا توبہ کی سچی طلب کی علامت ہے۔ کسی اچھی چیز کو دیکھ کر ماشاءاللہ کہنے سے وہ چیز بری نظر سے محفوظ رہتی ہے۔ اذان کی آواز سن کر دل کانپ اٹھنا ایمان کی تازگی کی نشانی ہے۔ بنا وجہ صدقہ دینے کا من ہونا آنے والی مصیبت کے ٹلنے کا پیغام ہے۔ خواب میں بارش دیکھنا رحمت کے برسنے کا اشارہ ہے۔ اچانک دل کا دھڑکنا کسی امتحان کا سنکیت ہو سکتا ہے۔ رات کو اچانک آنکھ کھل جانا تہجد کی دعوت ہے۔ بار بار کسی کا چہرہ یاد آنا اس کے حق میں دعا کی ضرورت ہے۔ بنا وجہ بدن میں درد ہونا گناہوں کی معافی کی علامت ہے۔ تنہائی میں گھبراہٹ ہونا اللہ کی یاد سے دوری کا پیغام ہے۔ کسی پر بنا وجہ غصہ آنا نفس کی اصلی آزمائش ہے۔ دل بار بار قرآن پڑھنے کو چاہے تو یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ کٹھن وقت میں صبر آ جانا اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ خواب میں سفید کپڑے دیکھنا پاکیزگی کا پیغام ہے۔ سجدے میں آنسو بہنا دعاؤں کے قبول ہونے کا اشارہ ہے۔ لمبی بیماری کا سامنا کرنا اللہ کی رضامندی کا ثبوت ہے۔ ہر چیز میں برکت کا اٹھ جانا زکوٰۃ نہ دینے کا نتیجہ ہے۔ اچانک کوئی شخص مہربان ہو جائے تو سمجھو اللہ کی مدد آئی ہے۔ رزق کا کم ہونا اللہ کی طرف واپسی کا پیغام ہے۔ درود پڑھنے کی طلب رحمت کے نزول کی علامت ہے۔ جو کھانے کے ٹکڑے زمین سے اٹھا کر کھاتا ہے وہ پاگل پن کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ گھر کا بار بار خراب ہو جانا روحانی صفائی کی ضرورت بتاتا ہے۔ والدین کا خواب میں آنا ان کی رضامندی یا ان کی دعاؤں کا پیغام ہے۔ عجیب خواب بار بار آنا روحانی پیغام کی علامت ہے۔ نیند اچانک ٹوٹ جانا کبھی کبھی فرشتے کی سلامتی کا اشارہ ہوتا ہے۔ گھر میں بچوں کی مسکان رحمت کے نازل ہونے کی نشانی ہے۔ زندگی کی مشکلیں صبر کے درجے بڑھاتی ہے
اور کانٹے جب لوگ آپ کی طرف پھینکتے ہیں تو شکر کرو، کیونکہ جلد ہی پھولوں کی بارش ہونے والی ہے۔ خواب میں روشنی دیکھنا دین کی ہدایت ہے۔ موت کا خیال دل میں آنا توبہ کی دعوت ہے۔ دعا کے بعد دل میں سکون اترنا دعا کے قبول ہونے کی علامت ہے۔ کسی معصوم کی مدد کرنا گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے۔ دل کا تنگ ہو جانا اللہ سے دور ہونے کی نشانی ہے۔ ایک ہی آیت بار بار یاد آنا اللہ کا خاص پیغام ہے۔ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ملنا شکر کی دعوت ہے۔ قرآن کا خواب میں دکھنا ایمان کی مضبوطی کا پیغام ہے۔ ناکامیاں بار بار ملنا بڑی کامیابی کے قریب ہونے کا سنکیت ہے۔ صبر کا دل میں اترنا اللہ کی رضامندی کی علامت ہے۔ والدین کو خواب میں خوش دیکھنا دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ مصیبتوں کے باوجود کام پورا ہونا اللہ کی مدد کا ثبوت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نرگس کا پھول سونگھنے سے کئی بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ دوستو، سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ انسان رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔ اللہ پاک ہماری دعائیں قبول فرمائے اور ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے۔ آمین۔